جب پانی ہتھیار بن جائے تو دریائے نیل ایک نئی جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ ایتھوپیا کا ڈیم کیا مصر کی بقا کے لیے موت کا اعلان ہے؟ صرف ایک ڈیم نہیں، یہ وہ بارود ہے جو پورے افریقہ کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ ایتھوپیا کی جیت یا مصر کی بربادی، فیصلہ دریائے نیل کرے گا۔ یہ صرف پانی نہیں، یہ زندگی اور موت کی جنگ ہے۔ براعظم افریقہ ایک تباہ کن ٹکراؤ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک مصر کو سفارتی میدان میں شکست دینے کے بعد ایتھوپیا دریائے نیل پر دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز میں سے ایک کا افتتاح کرنے جا رہا ہے۔ یہ ڈیم اس نو آبادیاتی دور کے اس معاہدے کو ختم کر دے گا جس کے تحت برطانیہ نے مصر کو دریائے نیل کے پانی کا بڑا حصہ دیا تھا۔ یہ ڈیم ایتھوپیا کی جھیل بلو نیل پر بنایا گیا ہے جس پر تقریباً $5 ارب کی لاگت آئی ہے۔ اس میں ایک اندازے کے مطابق گریٹر لندن جتنا پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ نسلی اعتبار سے بٹی ہوئی ایتھوپین قوم کو اس ڈیم کے ذریعے متحد ہونے کا موقع ملا ہے۔ تجزیہ کار موزس کرسپس کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کے لوگ روٹی کھانے پر اختلاف کر سکتے ہیں مگر سب ڈیم کی تعمیر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس دریا کے بیچ میں کنکریٹ کے ڈھانچے کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، کیونکہ ڈیم کی تعمیر کے لیے ملک کے اندر اور باہر سے امداد جمع کی گئی تھی۔ جب 2011 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تو امداد کے لیے 12 اپیلیں کی گئی تھیں۔ حکومت نے بانڈز کا بھی اجرا کیا جو کمپنیوں اور ملازمین نے خریدے۔ ایتھوپیا کے عوام اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس کا افتتاح قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ اسے گرینڈ ایتھوپین رینیسانس ڈیم کا نام دیا گیا ہے۔ تجزیہ کار کے مطابق یہ افریقہ کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے جس سے توقع ہے کہ نہ صرف 13.5 کروڑ آبادی کی توانائی کی ضرورت پوری ہوگی بلکہ غیر ملکی زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ ایتھوپیا اپنے پڑوسیوں کینیا اور جبوتی کو بجلی فروخت کرنا چاہتا ہے۔ تجزیہ کار کے مطابق اس کا ارادہ ہے کہ بحیرہ احمر پر ٹرانسمیشن نیٹ ورک بنایا جائے گا اور بجلی مشرق وسطیٰ کی ریاستوں جیسے سعودی عرب کو بھی فروخت کی جائے گی، لیکن مصر کو خدشہ ہے کہ اس ڈیم سے ملک میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا اور پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ مصر کی قاہرہ یونیورسٹی کے جیولوجسٹ پروفیسر عباس شراکی کا کہنا ہے کہ تقریباً 93% مصر صحرا ہے جہاں لوگ آباد نہیں ہیں۔ 10 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی دریائے نیل پر انحصار کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر تہذیب دریائے نیل پر بنی تھی، یہی ہماری زندگی ہے۔ عباس شراکی نے خبردار کیا کہ ڈیم کی وجہ سے مصر پانی کی غربت کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ 64 ارب کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرے گا جو مصر کی طرف بہتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہوگا۔ ہمارا سالانہ اوسط شیئر 55.5 ارب کیوبک میٹر ہے۔ ہمارے پاس نیل کے علاوہ پانی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ڈیم جو چین میں واقع ہے اس کے مقابلے میں یہ گرڈ ڈیم دگنا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ ایتھوپیا میں 60% آبادی کو بجلی میسر نہیں جو یہ ڈیم فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک بنانا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ملک میں پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں۔ پروفیسر شراکی کا کہنا ہے کہ بلو نیل ایک بین الاقوامی دریا ہے، اس کے باوجود ایتھوپیا نے ڈیم بنانے کا یک طرفہ فیصلہ کیا۔ ایتھوپیا ایسا کرنے میں صرف اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اس وقت طویل مدت کے بعد مصر کے سربراہ حسنی مبارک کی حکومت گرائی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں حالات خراب تھے، کوئی صدر نہیں تھا، فوج ملک کے اندر مصروف تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر اب پانی کے متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے۔ اس کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے جس کے لیے 5000 کنویں کھودے جائیں گے۔ ان کے مطابق مصر اب زرعی شعبے میں بھی اصلاحات لانے پر مجبور ہوا ہے۔ مثلاً چاول کی پیداوار کے لیے زمین محدود کی گئی ہے، یعنی 20 لاکھ ایکڑ کی بجائے اب 10 لاکھ ایکڑ کے رقبے پر چاول کاشت کیا جائے گا کیونکہ اس فصل کو زیادہ پانی درکار ہوتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ مصر کی طرف بہنے والا 64 ارب کیوبک میٹر پانی روکیں گے تو کیا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ انہوں نے ایتھوپیا کے اس دعوے کی تردید کی کہ مصر کو ڈیم کی تعمیر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کینیا میں قائم تھنک ٹینک ساہن ریسرچ سے منسلک راشد عابدی کہتے ہیں کہ گریڈ ڈیم کی تکمیل سے برطانوی راج کے آخر میں کیے گئے اس معاہدے کا اختتام ہوا ہے جس کے تحت دریائے نیل کے پانی کا 80% حصہ مصر کو دیا گیا تھا۔ عابدی کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ نے ایسا مصر کو مطمئن کرنے کے لیے کیا تاکہ اس کے اپنے مفادات کو تحفظ مل سکے، کیونکہ مصر ایک اسٹریٹجک ریاست ہے جو نہر سوئس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ نہر یورپ کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایتھوپیا نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ مصر کو نقصان ہوا ہے۔ اس نے دریائے نیل سے جڑی اپنی خاص حیثیت کھو دی ہے۔
ایتھوپیا کے اس وقت کے وزیر اعظم ملس زیناوی نے 2011 میں ڈیم بنانے کا اعلان کیا تھا، جسے اس وقت صرف پروجیکٹ ایکس کہا گیا تھا۔ وکیلوں کے مطابق یہ ان کا سیاسی ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس کے ذریعے وہ عمل شروع ہوا جس کے بعد مصر نے نیل کے پانیوں کے استعمال کی ویٹو پاور کھو دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر نے ورلڈ بینک جیسے اداروں میں لابی کی تاکہ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے فائنینسنگ نہ ہو سکے۔ اس سے ایتھوپیا کی حکومت کا عزم اور بھی مضبوط ہوا۔ اس نے اپنے ہی شہریوں سے امداد جمع کرنے کی مہم شروع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے احمقانہ انداز میں ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے امریکی اتحادی مصر میں دریائے نیل کا بہاؤ کم ہوگا۔ ایتھوپیا نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ڈیم کو اس نے خود فائنانس کیا ہے۔ وکیلوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں ڈیم پر ثالثی کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد، جنہیں پڑوسی ملک ارتریا کے ساتھ دشمنی ختم کرنے پر نوبیل امن انعام سے نوازا گیا تھا، نے منع کر دیا کیونکہ انہیں لگا کہ امریکی صدر مصر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وکیلوں کے مطابق ٹرمپ نے اس کا برا منایا۔ انہیں نوبیل امن انعام چاہیے تھا، مگر یہ نہ صرف ابھی کو ملا بلکہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کوئی ڈیل بھی نہیں کی۔ گریٹ ڈیم کے افتتاح سے قبل مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے ڈیم کے خلاف حکومتی موقف کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ مصر کے لیے پانی کی سلامتی ریڈ لائن ہے اور یہ کہ یہ ڈیم مصر کی بقا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ تاہم پروفیسر شراکی نے اس امکان کو مسترد کیا ہے کہ مصر اس معاملے پر ایتھوپیا کے خلاف جنگ چھیڑ دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک ہی پانی پیتے ہیں، دریائے نیل ان کی طرف سے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مصری جیولوجسٹ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایتھوپیا اس ڈیم کے ذریعے فوجی طاقت ظاہر کرے گا، خاص کر سوڈان کے خلاف جو کہ مصر کا ایک اہم اتحادی ہے۔ بلیو نیل اور وائٹ نیل آپس میں خرطوم کے مقام پر ملتے ہیں۔ پروفیسر شراکی کا کہنا ہے کہ اگر ایتھوپیا اور سوڈان کے بیچ کشیدگی ہوتی ہے تو ایتھوپیا کوئی ہتھیار یا طیارے استعمال کرنے کی بجائے اس ڈیم کے ذریعے سوڈان کو تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ گریٹ ڈیم کی وجہ سے زلزلوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 64 ارب کیوبک میٹر پانی جمع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ وزن آتش فشاں پتھروں پر پڑے گا۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی مشرقی افریقہ کی رفٹ کا مقام ہے۔ ایتھوپیا نے ماضی میں کہا ہے کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کی تشویش بے بنیاد ہے اور یہ کہ یہ ڈیم زلزلے کے خطرے سے 2-4 علاقوں سے دور ہے۔ ڈیم کے افتتاح کے موقع پر ایتھوپیا کی عوام کا جذبہ مصر کی وجہ سے ماند نہیں پڑے گا، بلکہ ان کی نظریں اگلے ہدف پر ہیں۔ بحیرہ احمر تک رسائی دوبارہ حاصل کرنا۔ 1991 میں ارتریا کی آزادی کے ساتھ یہ رسائی ایتھوپیا سے چھین لی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے ایتھوپیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ بحیرہ احمر کو کھو دینا وہ غلطی تھی جس کی ہم کل تصحیح کریں گے۔ وکیلوں کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کی عوام پر ڈیم کی وجہ سے قوم پرستی کا جنون سوار ہے اور وہ اب بحیرہ احمر کی مہم کو بھی سنجیدہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایتھوپیا نے تمام دباؤ کے باوجود ڈیم کی تکمیل ممکن بنائی۔ اب یہ سمندر تک رسائی واپس چاہتا ہے اور نیول فورس بنانا چاہتا ہے۔ یہ غیر واضح ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا، لیکن ایتھوپیا خود کو عظیم قوم سمجھتا ہے، مگر کوئی عظیم قوم ایسی نہیں جو لینڈ لاکڈ ہو۔ ویورز، یہ صرف ایک ڈیم نہیں، یہ افریقہ کے مستقبل کی تقدیر ہے۔ اگر نیل کا پانی رک گیا تو مصر کی سانس رک جائے گی، اور اگر بہا دیا گیا تو پورا خطہ سیلاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ فیصلہ اب وقت کرے گا کہ یہ ڈیم ترقی کی علامت ہے یا تباہی کا آغاز۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔